بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز قصر کیا ہے اور یہ نماز کس صورت میں پڑھنا لازم ہے؟ جواب: شرعی سفر میں مسافر کے لیے 4 رکعت والی فرض نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اسے قصر نماز کہتے ہیں۔ شرعی سفر کا مطلب ہے 70 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر۔ جب مسافر شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو سفر کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ جانا ہو وہاں اگر 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہو تو وہاں بھی قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ سوال: کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں ہوگا؟ جواب: بلعام بن باعورہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ۔ سوال: مچھر زیادہ ہوں تو گھر میں کون سی سبزی کاٹ کر رکھنے سے مچھر نہیں آئیں گے؟ جواب: کریلا۔ سوال: سال میں کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ جواب: 5 دن۔ سوال: کون سا پرندہ پالنے سے گھر میں خوشیاں نہیں آتیں؟ جواب: کبوتر۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ جواب: 17 رمضان المبارک کو۔ سوال: کس انسان کے کپڑے رات کے وقت جنات پہنتے ہیں؟ جواب: جو بسم اللہ نہ پڑھ کر کپڑے اتارتا ہے۔ سوال: چھوٹے قد کو بڑھانے کے لیے پانی میں کون سی چیز بھگو کر اس پانی سے نہانے سے قد لمبا ہو جاتا ہے؟ جواب: بانس۔ سوال: آیت کریمہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام سے۔ سوال: قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ جواب: قرآن قرأ سے ماخوذ ہے جس کے معنی تلاوت کرنے کے ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، قرآن قرآن سے ماخوذ ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں، کیونکہ قرآن نے تمام آیات، صورتوں، وعدوں اور وعیدوں، قصص، احکامات اور ممنوعات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ نمبر 3، قرآن قرآن سے بے معنی ملانا بھی ہے کیونکہ اس کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی سر بلندی کے لیے مار کھائی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: خرگوش ایک عورت تھی، عورت کو کس گناہ کی وجہ سے خرگوش بنایا گیا؟ جواب: سوشل میڈیا پر یہ بات مشہور ہے کہ خرگوش ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی، لیکن یہ سراسر جہالت ہے اور اسلامی تعلیمات یا کسی مستند تاریخی حوالہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سوال: جس گھر میں عورت اونچی آواز میں بات کرے وہاں کون سی 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب: خوشیاں اور برکتیں۔ سوال: وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب آپ ہاں میں نہیں دے سکتے؟ جواب: کیا آپ سو رہے ہیں؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام کیا تھا؟ جواب: عوام میں مشہور ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دائی اور رضاعی والدہ میں فرق ہوتا ہے۔ دائی وہ ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیدائش کے وقت جو دائی تھی وہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں۔ سوال: وہ کون سا شرف ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دنیا کے کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا؟
جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ پاک نے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سلام کہلوایا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے دعا مانگی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے اور ان کی دعا قبول ہوئی؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا کی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تستر فتح کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ایک تابوت میں موجود تھی اور ان کی رگیں دھڑک رہی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں دفن کیا گیا اور جس شخص نے حضرت دانیال علیہ السلام کا مقام بنایا تھا اسے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ سوال: عورت کی چھاتی پر تل ہو تو اس سے شادی کرنے والے مرد کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: بعض روایات اور عوامی عقیدے کے مطابق عورت کی چھاتی پر تل ہونا خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرنے والا مرد رزق میں برکت، محبت میں وفاداری اور گھر میں خوشحالی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تاہم یہ سب باتیں تجربات اور روایتی عقائد پر مبنی ہیں، ان کی شرعی یا سائنسی بنیاد نہیں ہوتی، اس لیے انہیں محض ایک عام روایات کے طور پر لینا چاہیے۔ سوال: نیک عورت کی پہچان جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ جواب: نیک عورت کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے کیونکہ زبان انسان کے دل کا حال ظاہر کرتی ہے۔ ایک نیک عورت کی زبان ہمیشہ سچ، نرمی اور بھلائی کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسی سے اس کے اخلاق اور کردار کا پتہ چلتا ہے۔